بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اچھی خاصی خبریں ہیں اور راتوں رات ماحول کیسے ٹھیک ہو گیا، اور یہ پارلیمنٹیرینز اور ہمارے جو سیزنڈ سیاستدان ہیں یہ کیوں نہیں آپس کے معاملات آپس میں ہی طے کرتے، پیار محبت سے معاملات آگے کیوں نہیں بڑھاتے، اور کیوں ڈنڈے کی زبان ہر وقت سمجھی جاتی ہے، اور یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی تیسرا فریق آ کے ان کو نہ سمجھائے گا تب تک یہ نہیں سمجھیں گے۔ 4 دن پارلیمنٹ، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا جو حال ہے وہ ایک دنگا فساد ہوتا رہا، دنگل بھی نہیں دنگا فساد ہوتا رہا، ایک دوسرے کو پٹائی کی جاتی رہی، خواتین کو زخمی کیا گیا، مردوں کو زخمی کیا گیا، اور وہ سارے مناظر ہمارے سامنے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب اپنی تقریر نہیں مکمل کر سکے تھے، لیکن آج آنن فانن کیا ہوا کہ سب کے سب انتہائی ہمبل، انتہائی شریف النفس بنے ہوئے تھے، اور اسی ایوان میں جہاں کل تک لاٹھی گولی کی سرکار چل رہی تھی، ایک دوسرے کی پٹائی ہو رہی تھی، گالم گلوچ ہو رہا تھا، تو پھر آنن فانن کیا ہوا؟ یہ ہم ذرا پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر بتائیں گے کہ کون سی 2 سڑکوں پر رات گئے تک آمد و رفت جاری رہی، اور پھر معاملات کیسے سمجھائے گئے، کیسے سلجھائے گئے۔ تو چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور برائے نام نہاد صدر پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے، ان کا میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حتمی رائے سامنے آئی ہے، جو انہوں نے ایک سے زیادہ جگہ پر شیئر کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کون کون سے ایم این ایز، کون کون سے عناصر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے ان انٹرپٹڈ ہو اور پہلے دن ہو، اور وہ آج یعنی 4 دن خراب ہوں اور 2-2.5 گھنٹے ان کی تقریر اگر ہو جاتی، اس کا امپیکٹ ہونا تھا، اس کے کوئی میسیجز تھے وہ جانے چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو ہمیں پتہ چلا کہ مطلب اس کا ڈائریکٹ اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ مریم نواز اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، اور فلاں ایم این اے جو لاہور سے فلانے شہر سے ہیں، ان کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ پیش تھے جو ادھر سے ہدایات لے کے آگ لگا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے آگ کو، اور چاہتے نہیں تھے کہ یہاں ماحول ٹھیک ہو، اور اگر ہو سکے باہر لاشیں نہیں گر سکیں تو اسمبلی کے اندر ہی خدا نخواستہ گرا دی جائے، تاکہ شہباز شریف جو آئین اور قانون کے دائرے میں اپنے لیے رعایتیں بھی لینا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کو 2023 کے الیکشن میں کسی نہ کسی اسمبلی میں اکثریت دلوانے کے لیے کوشاں ہیں، وہ ساری کی ساری سیبوٹاج ہو جائے، اور فضل الرحمان اور نواز شریف اور مریم سنجیاں ہو جان گلیاں وچ نواز شریف پھرے اور مریم تقریر کرے۔ یہ انہوں نے جب نتیجہ نکالا تو رات پھر جو مذاکرات کی طرف آپ بات کر رہے ہیں وہ بیٹر سینس پریویل ہوئی، اور وہ انہوں نے آج وہ کیا جو کہ پہلے ہی کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ بالکل اب صحیح آپ کہا، بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہی ہوا ہے چودھری صاحب۔ اس میں ایک تو مریم گروپ کو بھی کنوے کر دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کی طرف بھی کنوے کیا گیا کہ جی یہ مار دھاڑ اس طرح نہیں چلے گی، اور اگر اس طرح چلے گی تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر مریم صفدر گروپ، ان کو بھی وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب کو دکھائیں گے کچھ چیزیں کہ یہ ذرا آپ بھی ملاحظہ کر لیں، آپ بھی دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے جو آپ کی تقریر کو، آپ کے ڈسپلن کو قبول نہیں کر رہے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ کا ایک ڈیمانڈ تھی مریم گروپ کی، اور وہ یہ تھی کہ اس تقریر میں مریم صفدر صاحبہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، سیاسی انتقام کا، ان کی سزاؤں کا، نواز شریف صاحب کی سزاؤں کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی،
کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ پارلیمان کے اندر صرف پارلیمانی لوگوں کا ہی تذکرہ ہو سکتا ہے، سزا یافتہ مجرموں کا تذکرہ نہیں ہوگا، ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جائے گا اور عدالتوں کو بھی ملائن نہیں کیا جائے گا۔ یہ آج کی اگر پوری چوہدری صاحب 3 گھنٹے کی تقریر شہباز شریف صاحب کی سنیں، جو کہ تمام ٹی وی چینلز نے براہ راست نشر کی بغیر کسی بریک کے، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام صرف 1 یا 2 دفعہ لیا۔ ایک تو ڈینگی بخار جو آیا تھا اس وجہ سے لیا، اور ایک جو دھماکے کیے تھے ایٹمی اس وجہ سے لیا۔ پھر یہ بھی طے ہوا کہ بلا وجہ پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تو شہباز شریف صاحب نے اس پہ بھی عمل کیا، اور شہباز شریف صاحب کی پوری تقریر میں میرا خیال ہے کہ 3-4 دفعہ عمران خان نیازی کا تذکرہ کیا گیا پرائم منسٹر کا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ رات گئے، ذرا بتا ہی دوں کہ شاہراہ دستور سے مارگلا روڈ اور مارگلا روڈ سے کچھ لنکس روڈ، وہاں پہ کافی آمد و رفت رہی جی، ٹریفک کا بہاؤ تھوڑا سا زیادہ تھا، اور کچھ گاڑیاں دیکھی گئیں آتی جاتی اور لوگ آتے جاتے دیکھے گئے۔ آپ کے دفتر سے نزدیک ہی ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا تو ہے۔ وہ نہیں، کل پھر میں نے چیک کیا، وہ ٹریل 5 کے سامنے چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ ایک آدھ اچھا تھا، ان سے بھی میں نے پوچھا، پھر آگے پنجاب ہاؤس والوں سے بھی پوچھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ کچھ ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور غیر معمولی طور پہ، تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ہاؤس میں آپ بھی قیام و توام کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، کنوے کیا گیا تھا کہ پارلیمان کے اندر بیہیو کیا جائے، اور اگر بیہیو کیا جائے گا تو پھر آپ کو ویسا ہی رسپانس ملے گا۔ یہ دونوں کو وہ لفظ پھر کہتے ہیں جی سخت ہو جاتا ہے، آپ کیوں یہ بولتے ہیں، وہ پھر سوشل میڈیا پہ چلتا ہے شٹ اپ والا، تو وہ میں نہیں بولتا، تو باقاعدہ طور پہ سمجھایا گیا۔ تو اس سمجھانے بجھانے کے بعد آج کی تقریر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی سنی، اور تمام ارکان جو کل تک فائٹرز تھے اور جن کا خون کھول رہا تھا، وہ تمام کے تمام یا تو نظر ہی نہیں آئے، وہ پورے کا پورا گروپ، اور نظر آئے تو آرام سے بیٹھے رہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی تقریر چوہدری صاحب اتنی لمبی تھی کہ ساتھ بیٹھے ہمارے سینئر بزرگ رہنما رانا تنویر صاحب کو 3 دفعہ نیند آئی، 3 دفعہ ان کی آنکھ لگی، اور پیچھے جتنے تھے ان کو غلبہ کتنا تھا وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جی یہ ذرا دکھا بھی دیں جی اگر ہے تو کوئی اتنی لمبی تقریر کیوں کی ہے؟ وہ اس میں ظاہر ہے جی انہوں نے اپنا فلسفہ تو بیان کرنا تھا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک اور بات مجھے انتہائی دی، چوہدری صاحب ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، یہ آپ سے بھی میں پوچھوں گا، وہ آج فون کرتے رہے لوگ کہ یہ کیا وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو ہیلتھ گراؤنڈز پہ جنہوں نے باہر جانے کا کہا تھا اور جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جو نہ زیادہ بیٹھ سکتے تھے نہ زیادہ کھڑے ہو سکتے تھے، اور ماشاءاللہ سے 4 دن انہوں نے قومی اسمبلی اٹینڈ کی، آج 3 گھنٹے تقریر کھڑے ہو کے کی، اور حشاش بشاش، تو اس میں بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ویڈیو کال ہو گئی تھی پھر؟ اچھا میں ذرا تھوڑی سی آپ کی وہ ٹریل آف تھاٹ جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسٹرب کر کے نا، جی ہوگی بات بہت اہم، جی لیکن وہ براہ راست نہیں ہوگی، بات ہوگی انڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ خبر بھی دے دیتا ہوں، بالکل آئیں۔ اور یہ سارے لوگوں کو دلچسپی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل علم نجوم کے حوالے سے ایک بات کی تھی جی کہ جو مسلح افواج کا ریاستی اداروں کا ستارہ ہے مریخ، اور جو سیاست کا اور حکومت کا اور عوام کا ستارہ ہے زحل، وہ اگلا 1 مہینہ آمنے سامنے تصادم، کنفرنٹیشن اور مقابلہ اور محاذرائی کی صورتحال اختیار کریں گے، اور یہ میں نے مشورہ اسی اسٹرالوجی کے حساب سے جی ہاں، ایک اہم شخصیت کو دیا، اور میں نے کہا کہ بھئی اس دوران ہر حالت میں یہ جو لوگ گھٹیا قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جیسے گجرانوالے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے جس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے، جی
اور واقعات یہ کریں گے تاکہ اشتعال پھیلے، اور ریاستی اداروں کا، اور جیسے فضل الرحمان نے پھر کہانی گڑھی کہ ہم بھائی اگر کسی نے الیکشن کرانے یا اسمبلی توڑنے کی بات ہے، کوئی معاہدہ ہوتا، اگر آپ کا کوئی دباؤ ہوتا تو لکھت پڑھت ہوتی، اس میں کوئی گارنٹر رکھا جاتا. یہ نہیں اس طرح تھوڑی ہونا تھا کہ آپ کو خفیہ یقین دہانی کرائی گئی. وہ صرف آپ کو مطلب ایک لالی پاپ دے کے کہ یعنی مولانا صاحب کل ہوں تھی جاؤ کل آ جڑا جی، تو آئے تو نہیں نا آج تک. جی ہاں. اچھا، پھر میں نے کہا ان کو کہ آپ کا جو بعض فیصلے رکے ہوئے ہیں یا کام نہیں ہو رہے تھے، وہ 20 جون سے ایک اچھا بھی سلسلہ چلنے لگا ہے. مشتری جو ہے وہ اپنا طاقت پکڑے گا اور آپ کو تقویت دے گا وغیرہ. تو ایک طرف تو احتیاط ہے کہ تصادم اور خون ریزی اور خون خرابہ اور مارا ماری اور خانہ جنگی کو اوائڈ کرے، اور حکومت اور فوج اور عوام اور فوج اور سیاست کے درمیان کسی بھی قسم کا زبانی کلامی یا فزیکل شکل میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھائی کرنے کے لیے بھی کچھ موقع ملیں گے. تو انہوں نے اپنی طرف سے شکریہ بھی کہا، چودھری صاحب آپ کا شکریہ. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اگلا میسیج بھیجا کہ یہ کوشش کریں کہ آپ براہ راست یا صابر شاکر صاحب کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک بھی یہ بات پہنچا دے کہ بھئی یہ تصادم، تشدد، مارا ماری اور مقابلہ اور ٹکراؤ جو ہے ملک اس وقت 1 مہینہ جو اگلا ہے، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھوڑی بات زیادہ بڑھ سکتی ہے. بالکل. تو میں نے آپ کو بلا کم و کاس بتا دیا ہے کہ سب کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. چودھری صاحب، اس میں یہ کل بھی ہم نے اشاروں کنایوں میں بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر اسی طریقہ کا رویہ رہا اور اگر پارلیمان نے اپنا کام نہ کیا اور یہ دنگا فساد اسی طرح ہوتا رہا اور نان الیکٹڈ لوگ، کرمنلز، سزا یافتہ، اگر ان کے ہاتھوں میں یہ ایوان یرغمال بنا رہا، یہ ہم نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی کہا تھا، یہ ہم نے پی ٹی آئی سے بھی کہا تھا، یہ شہباز شریف صاحب سے بھی بولا تھا کہ اگر نان الیکٹڈ سزا یافتہ مفرور لوگوں کے ہاتھوں پہ یہ ایوان یرغمال بنا رہا تو پھر اس کا اللہ حافظ ہے. اور کل اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب اپوزیشن کا اجلاس ہوا چودھری صاحب، بلاول بھٹو بیٹھے ہیں، مولانا اسد بیٹھے ہیں، شہباز شریف بیٹھے ہیں، باقی جماعت کے باقی اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، محسن داوڑ بیٹھے ہیں. اس اجلاس میں فیصلہ انہوں نے کہا جی چلیں فیصلہ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب سے کیا بات کرنی ہے، حکومت سے کیا بات کرنی ہے. تو کیا جواب آیا؟ شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، مریم گروپ جو بیٹھا تھا ادھر، انہوں نے اور مولانا اسد نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پہلے مشورہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. شہباز شریف صاحب وہاں پہ ہو گئے 0-، اور جے یو آئی جو کہ مولانا اسد ہے وہ بھی 0 ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو پھر ایوان اگر انہی کرمنلز کے ہاتھوں، انہی مجرموں کے ہاتھوں، انہی سزا یافتہ لوگوں کے، مفرور لوگوں کے ہاتھوں دینا ہے، تو پھر یہ پولیٹیکل سسٹم تو آپ خود صابر شاکر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں نا جی، وہ بیس لیس نہیں ہے. ابھی خبر چلی ہے کہ فضل الرحمان نے نواز شریف سے بات چیت کی ہے. جب وہ یہاں سے مایوس ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ان کا منصوبہ جو 3-4 دن میں اسمبلی کے اندر خون خرابے کا تھا پروگرام، تو آج انہوں نے پھر پینترا بدلا ہے. اور یہاں کی لیڈرشپ کو، یعنی شہباز شریف یہاں موجود ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ ہے، پارٹی کے صدر بھی ہے. نواز شریف نہ سیاست میں ہے، نہ اس وقت وہ کسی سیاست کا حصہ ہو سکتے ہیں. ان کو فضل الرحمان فون کر رہے ہیں لندن میں. اب آپ ملا لیں کہ یہ مثلث سر اس کی ریزن مریم، نواز شریف اور فضل الرحمان، دوسری طرف شہباز شریف، بلاول اور حمزہ، یہ دور ایک آپ کو واضح کیمپس نظر آتے ہیں. اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے بریفنگ بجٹ کی، تو ساتھ ہی ایک دوسرا گروپ ادھر سے مجھے بھیجا میسج کہ ہم ان کے نہیں مانتے، ہم جو ہے فلاں جو ہے ہمارا گروپ علیحدہ ہے. تو یہ بات اب کوئی ڈکی چھپی نہیں رہ گئی. بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب
اور ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کی الگ میٹنگ ہوئی. انہوں نے بتایا شہباز شریف صاحب کو بھی کہ جناب معاملات پیچھے کوئی اور خراب کرنے والے ہیں, یا تو آپ اسرٹ کریں. اگر آپ اسرٹ نہیں کرتے اور انہی لوگوں کے ہاتھوں ہی یہ ایوان یرغمال بنایا رہنا ہے, نہ ہم اپنی پارٹی کے فیصلے کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی کل یہی کہا تھا ان کو کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اگر آپ ہی با اختیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں بھی اپنے بینچ جو ہیں الگ کر لینے چاہیے. تو یہ چیزیں یہاں تک تھیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹریل 5 کی چیک پوسٹ میں کے سامنے بہت کچھ ہوا, کئی دفعہ گاڑیاں رکیں, کئی دفعہ گئیں, تو معاملات یہ چیز ہے. اور پھر فواد چودھری صاحب کو ذرا سنیے, یہ میسج تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میسج ادھر بھی کنوے کریں, ادھر بھی میسج چلا گیا تھا کہ یہ وزراء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈائس کے اوپر چڑھ کے اور یہ کام کریں, اور وہ ایک یہ کام ہوتا ہے جی, سٹرائک کور اور ہوتی ہے اور ذرا ڈیفینسو اور ہوتی ہے, جواب دینے والے اور ہوتے ہیں, اس طرح سے کھیلیں. لیکن یہ وزراء اگر ڈائس پہ چڑھ کے کریں گے تو پھر یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. ذرا سنائیے گا جی, آج جب لب و لہجہ تبدیل ہوا, سنائیے جی. حکومت اور اپوزیشن کے بھی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور اس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا کہ اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے پارلیمان کی سبکی ہوئی, اس سے ہمارا جو ایک عمومی رویہ ہے اور جو ایک ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایک ندامت کا سامنا کرنا پڑا. اور ایسا ماحول کریٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ادارے فنکشنل نہ ہوں. ادارے فنکشنل نہ ہوں, یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا. ہم اس سے زیادہ نہیں بتاتے, یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا گیا تھا دونوں سائڈوں سے. ابھی صرف گورنمنٹ سائڈ سے سنیے. پرویز خٹک صاحب جی. بنی ہے, جس پروپوزل بنی ہے ان کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اسمبلی سموتھلی چلانی ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے, ممبران نے صحیح زبان استعمال کرنی ہے, گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے, کوشش کریں کہ شور شرابہ نہ ہو اور اپنے سیٹوں سے نہ اٹھے تاکہ لڑائی اور فساد نہ ہو. یہ پرانے پولیٹیشین ہیں. ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو سیزنڈ جو لوگ ہیں, ان کے سینئر لوگ ہیں, ان سے مدد لینی چاہیے. اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اسد کیسر صاحب ہیں, ان میں شامل ہیں وہ بھی. تو یہ ان لوگوں سے مدد لینی چاہیے. اور جو شیخ رشید صاحب ہیں, معاملات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ شبلی فراز صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, معاملات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں. اپنا کام پارلیمان نہیں کام کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کام نہیں کر رہے. اس کے بعد جی ذرا شہباز شریف صاحب کو سنوائیں جی, وہ کس طریقے سے پہلے ذرا سنائے, کل پرسوں اور ترسوں کے ذرا اگر کوئی لب و لہجہ دکھائیں جی, کیسا تھا؟ یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. ادھر دیکھیں, ادھر یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس رکھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب ادھر دیکھو, ادھر دیکھیں, نظریں ملائیں. اور ساتھ رانا تنویر صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑا, اور ان کے لیے بھی پھر ایک گھیرا بنا ہوا تھا, حفاظتی کھڑے تھے, سارجنٹ ایٹ آرمز کی بھرپور تھی, وہ ذرا فوٹیج دکھاتے رہیں. لیکن آج شہباز شریف صاحب وہی شہباز شریف صاحب تھے. کیوں, راتوں رات کیا ہوا, ذرا آپ فرق محسوس کریں گے کل میں اور آج میں. ذرا سنائیے گا جی. جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر, اس کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ اس میں کئی لیگل خامیاں ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے, آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے ایک فل فار کمیٹی. میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے نا لیگلی اس کی سٹیٹس کو ڈسکس کرے گی اور وہ دونوں سائڈ جو ہے نا اپنے نام دیں گے, اس کے مطابق کریں گے.
یہ دیکھیں جی بہت اچھی اچھی باتیں، درمیان میں پھر کہہ کے بھی بلند ہوئے، وہ وہی اعتماد بھی ختم کر دیا نا جی وہ اسد کیسر صاحب کل تک وہ یوں اشارے کر رہے تھے کہ یوں میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، آج وہ جناب اسپیکر ہو گئے. کل جو وزیر اعظم تو خیر لیتے نہیں، عمران خان نیازی، آج ان کا بھی تذکرہ نہیں ہوا، بہت ساری پیار محبت کی بڑے گپ شپ ہوئی. تو وہ ماحول تھا. یہ وہی شہباز شریف صاحب تھے جو یہ وہی مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے، اور وہ فائٹرز نظر نہیں آئے، شکرے جسے کہتے ہیں. اب ذرا فواد چوہدری صاحب کو سنائیے گا جی ذرا. ہم نے یہ درخواست بھی کی ہے اپوزیشن سے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ریزولوشن ہے نو کانفیڈنس کی، اس کو وہ واپس لیں، اور اس کے اوپر بھی ایک مثبت پیش رفت کا امکان ہے. آج جناب انہوں نے کہا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک وہ بھی واپس ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج یا کل صبح وہ تحریک واپس لے لی جائے گی اور اس پہ رائے شماری کا موقع نہیں آئے گا. راجہ پرویز اشرف صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، لیکن اپنی زبان پہ لفظ تحریک عدم اعتماد کا لے کے نہیں آئے. سنائیے جی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا اس دن کا جو کنڈکٹ تھا، جس دن انہوں نے لیجسلیشن جو ہے اتنی ہیسٹ میں کی، انہولی ہیسٹ سے، ہم نے احتجاجاً کے خلاف نو کانفیڈنس موو کی تھی، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کا کہا ہے کہ اسپیکر صاحب بنائیں گے جو ساری لیجسلیشن کو ریویو کریں گے اور ہمارے تحفظات بھی کریں گے. وہ ریویو کیا جائے گا جی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. تو چوہدری صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کہ وہی بات ہے میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں یہ اتنا اپنے آپ کو ایمبیرس کرتے ہیں جی ہمارے پارلیمنٹیرینز، کیوں بیرونی ایجنڈے پہ؟ فضل الرحمان نے، نواز شریف نے کوئی نیا اسکیم گھڑی ہوگی نا، وہ چین سے تو نہیں بیٹھیں گے. آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف کی آج تقریر ہو گئی ہے، پرویز اشرف صاحب نے کچھ کہہ دیا ہے، فواد چوہدری صاحب نے فرما دیا، پرویز خٹک نے بیان دیا ہے، اس سے کوئی معاملہ وہ کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے؟ یہ پیریڈ ایسا ہے کہ بہت احتیاط سے کام کرنا ہے، اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ میرا دوبارہ بھی یہی مشورہ ہوگا کہ وہ خود آئیں اور اسمبلی میں پارٹی کی قیادت خود کریں، اور حکومت کی بھی. یہ وزیروں کو بینچوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپوزیشن والے تو کرتے ہیں. اب ایک قطرہ خون کسی کا ٹپکا ہے یا کتنا بہایا اور کتنا زخم آیا یا کتنا، یہ منبل نہیں ہونے والے. یہ یعنی بہت غلط حرکتیں ہیں، ان کو آگے نہ ہو. 100 باری میں توبہ کی تھی تو 100 باری میں پنی. ان کو چوہدری صاحب یہ کتنی دفعہ یہ معاہدے کرتے ہیں؟ مولانا ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ ہیں اس تلاش میں کہ صدر اسحاق خان صاحب ان کو ملیں، ان کے پاس جائیں، وہ اسمبلی توڑ دیں. یہ ہیں صدر فاروق لغاری صاحب کی تلاش میں، یہ ہیں اس وقت کے کسی آرمی چیف کی تلاش میں. یہ اس طرح کے کام کرنے کے چکر میں ہیں. وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی بتایا گیا ہے، ان کے اپنے ارکان کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں، ان کے اپنے ارکان کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو اسرٹ کریں، اپنی لیڈرشپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، وہ کوئی ری ایکشن نہیں شو کر رہی، کیونکہ جو ٹاسک انہوں نے اپنے ارکان کو دیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. اس کا نتیجہ اس کے باوجود آج صلح کی صورت میں نکلا ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں، لیکن آج ایک اور بھی ایک اہم ایک سانحہ ہوا تھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن. اس پہ بھی ضرور اس کا ذکر کرنا چاہیے. 2014 میں 7 سال پہلے یہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ. 100 لوگوں کو چھلنی کیا گیا اور 14 لوگ اپنی جان سے گئے. اور یہ کام پنجاب حکومت نے کیا تھا، اور پولیس نے سیدھا فائر کیا تھا اور منہاج القرآن پہ حملہ کیا گیا تھا. کارروائی کی گئی تھی، اس کو آپریشن کا نام دیا گیا. اس پہ آج تک جو ہے کارروائی نہیں ہوئی. ابھی تک وہ معاملہ سسٹم کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2 دن پہلے یہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کی اور وزیر اعظم عمران خان کو یاد دلایا کہ آج اگر ان کو اقتدار ملا ہے تو اس میں ان شہداء کا بھی کیا کہنا چاہیے کہ حصہ ہے، ان کی جانوں کا نذرانہ بھی اس میں شامل ہے.
اور موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب اچھا صاحب. نہیں، ہمیں تو ویسے ہی یاد ہے کہ ہم نے پورا سارا دن اور رات قیامت کی وہ دیکھی تھی. یہ بہت افسوس ہے پاکستان کے ریاستی اور عدالتی سسٹم پر کہ اتنا بڑے پیمانے پر خون خرابہ کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں، اور حکمرانوں کے گھروں سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر 14 بندے تو شہید کیے گئے، 100 کے زیادہ جیسے آپ نے کہا ان کو گولیوں سے چھلنی گئی، اور کئی لاپتہ ہی ہو گئے تھے. اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پورا چین آف کمانڈ ہے کہ وزیر اعظم نے کس سے کیا کہا، اور پھر پنجاب میں کس نے کیا کہا، اور وزیر اعلیٰ کا کیا رول تھا، اور یہ رانا ثناء اللہ کا اور آئی جی کا اور وغیرہ کا. ایک بندہ تھا CCPO لاہور، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو فائرنگ نہیں کرتا، لیکن فائرنگ انہوں نے کرائی، اور دن دہاڑے 10:30 11 بجے 12 بجے اتنے لاشیں پھینک دی گئی، اور خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، اور ان کے حاملہ بچوں کو بھی، ان کے جو تھے ان کو بھی مار دیا اندر ہی. تو یہ اس کی میں کہہ رہا ہوں اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، ورنہ یہ جو آج بھی واقعات ہوتے ہیں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، یہ تسلسل نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک ہے، اور ہو نہیں رہا. جی ہاں، اور یہ قانونی موشگافیوں میں پڑی ہے، ایسا ہی کبھی ہے. سپریم کورٹ میں وہ دھکے کھاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں. جی اور ہاں. وزیر اعظم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو پابند کریں کہ قاتلوں کے گلے میں رسا ڈالنا ان کے مینڈیٹ کا حصہ ہے. اور یہ ٹھیک کہہ رہی ہے طاہر القادری اور ان کی جماعت کہ ان کے اقتدار میں آنے میں ان شہداء کے خون کی بھی آبیاری ہے. بالکل صحیح ہے. تو چودھری صاحب دوبارہ واپس آتے ہیں کہ آج پھر شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا قبول کریں، میں بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. سنائیے گا جی. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan. Just to explain the point کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. مجھے جانا پڑے میں جاؤں گا، گھٹنے کو بھی ہاتھ لگاؤں گا. اگین میں کہوں گا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کا تذکرہ کسی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے نہیں کیا، شہباز شریف صاحب نے بیہیو کیا. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اب انہوں نے چینج کر دیا نا بیانیہ. جی بیانیہ چینج ہو گیا ہے بالکل، اور اسی لیے آئندہ 1-2 دنوں میں اس کا رد عمل بھی سامنے آئے گا. لیکن اگلی بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے بھی تقریر کی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اپنا وقت لیا، اور اس میں بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کوئی ایک آواز بھی نہیں کسی گئی، اور ان کی تقریر کے دوران بھی قومی اسمبلی کا ماحول بڑا ہی پرامن رہا، پیسفل رہا، سب انجوائے کرتے رہے. انہوں نے بھی تنقید کی. تو یہی پارلیمانی روایات ہیں، انہی پہ عمل کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چودھری صاحب ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو یہ نعرے وارے سے اور یہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ تو ہزاروں لوگوں کی ہوٹنگ برداشت کر چکے ہیں. کرکٹ ان کی تو پوری زندگی کرکٹ کے گراؤنڈ میں گزری، اور ان کو چھکے بھی پڑتے تھے، اور انڈیا تک کا کراؤڈ انہوں نے دیکھا. تو وہ پھر قومی اسمبلی میں آ کے اگر چند MNAs جو ہیں وہ ہوٹنگ کرتے ہیں تو ان کو چودھری صاحب فیس کرنا چاہیے. اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی برا بیٹ ہو جائیں یا کسی دباؤ میں آ جائیں. اصل میں ان کو مشورہ صحیح دینا چاہیے. ان کا جیسے محمد خان جنیجو مرحوم، میرے ان کے ساتھ اختلافات تھے، یوسف رضا گیلانی اور کئی ایسے، لیکن وہ سب سے پہلے آ کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ کورم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہاں جی. نمبر 2 اور یہ ہے کہ آپ کو ساری پلس جو ہے لوگوں کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے. سارے MNAs وہیں بھی آپ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں تو واپس آ کے ذرا ہم دیکھتے ہیں جی جو اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان کو بااختیار بنایا جائے. لیکن جو رولز ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ بادشاہ ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج بات کی گئی کہ جناب اسپیکر کو بااختیار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرا سنائیے جی. اور ایک کمیٹی ریکمینڈ ہوئی ہے کہ کمیٹی بن جائے
تاکہ اسمبلی کے لیے اسپیکر کو بااختیار کیا جائے, ایک رولز بن جائیں تاکہ ایسا کوئی ماحول بنے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ تھے, لیکن اسپیکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہوں بے اختیار. میرے پاس کیا وہ پاور ہے, آپ تھوڑا دیکھ لیں, ایک مورل پاور ہوتی ہے نا, میں تو نہ میرے پاس وہ پاور ہے کہ میں جو ہے نا اوپر اٹھا کے کسی کو ادھر پھینک دوں, یا میرے پاس جو ہے نا کوئی بہت زیادہ, کل جو میں نے کی 4-5 لوگ اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن علی ظفر صاحب ماہر قانون جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ہاؤس ہے نا, جو نیشنل اسمبلی ہے, اس کے جو ورچولی رولر ہیں یا آپ بادشاہ کہہ لیں, سوورن, وہ اسپیکر ہوتے ہیں. میں نے جو اس کے اوپر مزید کتابیں دیکھی ہیں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی تشدد کرے یا کوئی زخمی کر دے کسی کو ہاؤس کے اندر, تو پھر اسپیکر جو ہے انچارج ہاؤس کا, وہ پھر FIR کٹوا سکتا ہے. یہ ہے چوہے صاحب علی ظفر صاحب کا. میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب شریف آدمی ہیں, اور ان کے جو قانونی مشیر ہیں وہ ان سے بھی زیادہ شریف ہیں. سپریم کورٹ جو سب سے چوہے صاحب سپریم کورٹ سب سے ہائیسٹ فورم ہے, اگر وہ بھی کسی مجرم کی ضمانت کینسل کر دے تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے مجرم کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے. پنجاب صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلیوں کے بھی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جیل سے لا سکتا ہے. اور رہی ہیں وہ کاظمی صاحب آتے رہے ہیں, کچھ اور MNAs آتے رہے ہیں, ابھی خواجہ آصف صاحب, خورشید شاہ صاحب, یہ سب ان کو آرڈر ہے اور وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. صاحب میرا ابھی بھی یہ موقف ہے, میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ کو, جب سوری صاحب موجود تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 40-50 آدمیوں کو نہ صرف اجلاس سے ایکسپیل کریں, ان کا ادھر نظر نہ آئے اگلے جب تک آرڈر ریورس نہ ہو. یہ ہم رولز پڑھ دیتے ہیں جا کے گھس گئے. شاہ صاحب رولز پڑھ دیتے ہیں جی. رولز آف بزنس قومی اسمبلی 2007 رول 20, اسپیکر ایسے کسی بھی رکن کو جو اسپیکر کی نظر میں بدنظمی پھیلا رہا ہو اسے فوری طور پر اسمبلی سے نکل جانے کا حکم دے سکتا ہے, اور جس رکن کو ایسا حکم دیا جائے وہ فوری حکم کی تعمیل کرے گا اور اس دن کے اجلاس سے غیر حاضر رہے گا. اس کے بعد 21 ہے, اسپیکر اگر ضروری سمجھے تو کسی بھی ایسے رکن کو معطل کر سکتا ہے جو اسپیکر کے اختیارات نظر انداز کر رہا ہو یا مسلسل قواعد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہو یا جان بوجھ کر اسمبلی کی کارروائی میں خلل ڈال رہا ہو. اسپیکر کسی بھی رکن کو باقی ماندہ اسمبلی کے اجلاس کے ختم ہونے تک معطل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ رول 30, اسمبلی کے اجلاس کے دوران رکن کا طرز عمل اجلاس کے دوران کوئی رکن اسمبلی اسپیکر اور تقریر کرتے ہوئے رکن کے درمیان سے نہیں گزرے گا, یعنی کہ اسپیکر اور رکن کے درمیان سے نہیں گزرے گا. اور کوئی رکن دھمکی آمیز انداز میں اسپیکر کے ڈائس کی طرف نہیں بڑھے گا. کوئی رکن ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے ایوان کا وقار مجروح ہو. اور آخری سنیں جی, دوران اجلاس کوئی رکن موبائل فون استعمال نہیں کرے گا. جب اتنے کچھ یہ قوانین موجود ہیں تو اسپیکر کی رولنگ تو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی. جج صاحب, تو یہ اسپیکر صاحب کو کیوں نہیں یہ ساری باتیں بتائی جاتی؟ جج صاحب 30 سیکنڈ. بس وہ اپنے شرافت کا یعنی مطلب برہم رکھنے کے لیے کرتے, یہ ناکامی اور کمزوری ہے اور یہ بہت زیادہ غلط میسج ہے. میرا خیال بالکل ٹھیک ہے جناب, پروگرام کا ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.